اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے. بخاری شریف کی روایت، بڑا دلچسپ واقعہ، 50 بار آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو ذہن نشین کریے. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو سونپ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے. اللہ کے نبی خاموش رہے. اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی پھر خاموش رہے. اس نے تیسری مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے. ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بار بار کہہ رہی اور اللہ کے نبی خاموش ہیں تو صحابی بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت بار بار آپ سے نکاح کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں. اگر آپ کو کرنا ہے تو ہاں کہیے، اور نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کرا دیجئے شادی. اوفو، کیا منظر ہوگا جس وقت کی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے. عورت وہیں بیٹھی ہے اور وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، اب میں نہیں کروں گا شادی، اب نکاح کی میرے اندر گنجائش نہیں، لیکن ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ. کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، اس کی کروا دیجئے شادی. اب آپ نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، میں تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ مرد، یہ صحابی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم یہیں بیٹھی ہوئی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ بھی رہے ہو، لہذا تم اگر اس سے کرنا چاہو تو کر لو، میں تو نہیں کر سکتا. اس عورت کا جواب سنیے. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی آئی تو تھی میں آپ کے لیے نکاح کی غرض سے، نکاح کے مقصد سے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں ضرورت مند ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے گھر بسانا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے مجھے کسی کی بیوی بننا ہے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے. آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیجئے. جب اس عورت کی اجازت ہو گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ عورت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے اس کو؟ بھائی عورت ہے، نکاح ہوگا، مہر دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں. حدیث کے الفاظ ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ. وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا. آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے. گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال. اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ. کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں. ارے کچھ تو دو گے. وہ صحابی گئے اور دوبارہ اپنے گھر جانے کے بعد لوہے کی انگوٹھی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے. وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں دے سکتے ہو، بتاؤ پھر صحیح مہر میں دو گے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس.
کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، اگر وہ مہر دینے میں کام آ جائے تو میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا کیا؟ اب اس نے جو چیز بتائی اس کو سوچ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عندی ازار، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک لنگی ہے، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو پہن لیتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو باندھ لیتا ہوں۔ یعنی نئی لنگی نہیں ہے، پرانی لنگی ہے، سوتے وقت میں پہن لیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے وہی لنگی اس کو دے دے، پرانی۔ کہا اللہ کے رسول اس کو اگر دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ اگر وہ لنگی میں نے اس کو دے دی تو میں کیا پہنوں گا؟ ایک کام کرتے ہیں، اس لنگی کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھی لنگی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا؟ اور آدھی لنگی کا تیرے بھی کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی کام کی نہیں رہے گی، لیکن کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی۔ میں کہیں بچھا لوں گا، بیٹھ تو جاؤں گا، سستا تو لوں گا، پہننے کے لائق نہ رہے گی تو کیا ہوا؟ کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام میں تو آ جائے گی، لیکن میں پوری لنگی نہیں دے سکتا، آدھی دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے پھر تو ہی رکھ لے، آدھی جب اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں ہے، دینا ہو تو پوری لنگی دو۔ کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا۔ غور کرو، ایک پرانی لنگی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور شادی کہہ رہا اللہ کے رسول میری کر دیجئے، اس کے ساتھ میری کرا دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اب اس نے گنانا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ حاقہ یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ نبا یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ دہر یاد، مجھے سورہ قیامہ یاد۔ ایک ایک کر کے سورتیں گنانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ سورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ سورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو اس عورت کو جو تیری بیوی بننے جا رہی ہے کیا تو اس کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے خاتون تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال دینے کو کچھ نہیں ہے لیکن قرآن کی اتنی صورتیں اس کو یاد ہیں، اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے تو کیا تو اسی کو مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے اے اللہ کے نبی میرا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیجئے اور یہ مجھے قرآن کی صورتیں یاد کرا دے، یہی میرا مہر ہو جائے گا۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی کا نکاح پڑھایا، اس عورت کے خدا ولی بن گئے اور اس کا نکاح کرا کر اس عورت کو وہیں رخصت کر دیا۔ یہ سادگی ہے اسلام کے اندر، یہ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر۔ نہ بارات کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ ابٹنے کا پتہ، نہ 400 اور 500 آدمیوں کی 200 300 آدمیوں کی بارات کا ٹھکانہ۔ میرے بھائیوں وہیں بیٹھے بیٹھے معاملہ حل ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، نہ لڑکے کو جہیز لینا پڑا نہ لڑکی کو جہیز دینا پڑا۔ یہ ہے اسلام کی سنجیدگی، یہ ہے اسلام کی سادگی۔ اسی لیے نکاح پر زور دیا ہے اسلام نے کہ غریبی
حائل نہ ہو اور رکاوٹ نہ بنے. کسی غریب کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ غریبی کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے. کسی غریب لڑکی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ماں باپ کے پاس مال نہیں جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. غور کرو، اس لڑکی کا تو باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا نکاح ہوا اور ولی اللہ کے رسول بن گئے، لیکن نکاح ہوا. میرے بھائیوں، اسلام میں ہر لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے. صرف مال مت دیکھیے اور دولت مت دیکھیے. معاشرے میں شادی کو اتنا آسان کریے، نکاح کو اتنا آسان کریے کہ کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کوئی بھی کنواری لڑکی باقی نہ رہ جائے. یہی سماج کو پاک اور صاف رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. عمریں بڑھانا، 30 سال کی عمر تک پہنچ کر شادیاں نہ کرنا، میرے بھائیوں معاشرے کو ڈینجر پوزیشن میں چھوڑنے کے مترادف ہے. یاد رکھنا، سماج میں جو لوگ 28 30 سال کے اور شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، برا مت مانیے گا. سماج کہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے، اور ایسی لڑکیوں سے بھی خطرہ محسوس ہونا چاہیے جو 25 30 سال کی ہو گئی اور ابھی تک نکاح نہیں کر رہے ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے سماج کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر کہ وہ نکاح کرائیں. میرے بھائی، ماریہ قبطیہ نبی اکرم کے پاس رہی. ماریہ قبطیہ کے بطن سے، ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے نبی اکرم کا ایک اور بچہ پیدا ہوا. اس بچے کا نام تھا ابراہیم. یہ بچہ بھی صرف 18 مہینے زندہ رہا، 1.5 سال بس. اور 18 مہینے کی زندگی پا کر یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا. ماریہ قبطیہ نے قاصد بھیج کر بلوایا، طبیعت زیادہ خراب ہے ابراہیم کی، جلدی آؤ، جس حال میں بھی بیٹھے ہو آ جاؤ. نبی اکرم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ابراہیم کی طبیعت ناساز ہے، زیادہ خراب ہے، آپ گئے گھر میں، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ماریہ قبطیہ نے ابراہیم کو محمد رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اس بچے کو لیا جو آپ کا بیٹا تھا، ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا. اس بچے نے جیسی محمد کی گود پائی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ اپنے باپ کی گود میں ہی آنا چاہتا تھا اور اسی انتظار میں تھا، اور جیسی وہ نبی کی گود میں آیا اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا. 1.5 سال کی عمر میں ابراہیم بھی چل بسے. ابراہیم کے انتقال کے بعد نبی اکرم کو اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا. غم تو قاسم کے انتقال پر بھی تھا، غم تو عبداللہ کے انتقال پر بھی تھا، لیکن آپ نے اس غم کا اظہار نہیں کیا. لیکن جب آپ کا یہ تیسرا بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جب اس تیسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کا دل غمگین ہو گیا. اس بچے کی باڈی کو ماریہ قبطیہ کے پاس رکھ دیا. آپ نے اس کے باڈی کو جب ماریہ قبطیہ کے بستر پر رکھ دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غمگین تھا. اس وقت آپ نے اپنے غم کا اظہار یوں کیا جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے چیپٹر میں بیان کیا ہے. یہ غم کا اظہار اللہ کے نبی کچھ اس انداز سے کر رہے ہیں: ان العین تدمع والقلب يحزن، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہیں. ان العین تدمع، اے میرے بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں. والقلب يحزن، اور دل غمگین ہے، دل مایوس ہے، دل پریشان ہے. اس غمگینی میں اور اس مایوسی کے عالم میں بھی میں اپنے رب کی
دی ہوئی اور اس کی طرف سے نازل ہوئی اس قسمت پر راضی ہوں. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہ جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. میں اپنی زبان سے وہ باتیں نہیں کہوں گا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم اپنی زبان سے وہ باتیں نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. یعنی واویلا نہیں مچاؤں گا، ماتم نہیں کروں گا، ہائے وائے نہیں مچاؤں گا، گریبان چاک نہیں کروں گا، جاہلیت کے نعرے نہیں لگاؤں گا. لیکن اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے آنکھوں میں آنسو ضرور ہے، دل غمگین ضرور ہے. ہم وہ جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن ہائے میرے بیٹے تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں. آپ کے یہ جملے خود بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوا تھا. اور اسی غم کے موقع پر جب آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں اور آپ کے پڑوس میں ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل اور ان جیسے مشرکین مکہ اور کافرین جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. آپ بھی سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور بغل میں جشن من رہا ہو تو آپ کے اوپر کیسے، اور وہ جشن بھی خوشی میں منایا جا رہا ہو، اس خوشی میں کہ محمد کا بیٹا مر گیا. سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عاص ابن وائل تھا اور ابو لہب. ان لوگوں نے یہ جملے ادا کرنا شروع کیے. جملے دیکھیے، ادھر اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلنا ہے، بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے. یہاں یہ جملے، اور ادھر کافروں کے جملے، ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل کے جملے. لوگوں خوش ہو جاؤ، محمد کا بیٹا مر گیا، محمد کی نرینہ اولاد مر گئی، محمد کے سارے لڑکے مر گئے، اب محمد کا کوئی لڑکا نہ رہا. باپ کی وراثت کو بیٹا زندہ رکھتا ہے لیکن محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا. محمد کی وراثت کو، محمد کے دین کو، محمد کے مذہب کو اب کون زندہ رکھے گا؟ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مٹنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، اور جس دن محمد مرے گا محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا. بغل میں یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، ایک طرف آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں، اولاد کی جدائی کا غم ستا رہا ہو، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہو کہ لوگوں انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، نہ کوئی اسلام کا نام لینے والا ہوگا اور نہ کوئی محمد کا نام لینے والا. جب یہ جملے اللہ کے نبی کے کانوں میں گئے، محمد رسول اللہ کے کانوں میں گئے، تو آپ نے نظریں آسمان کی اوپر ڈالی، آپ کی نگاہیں آسمان پر گئیں. یہ سوالیہ نظریں تھیں، استفہامیہ نگاہیں تھیں، جن نگاہوں کے اٹھنے کو اللہ رب العالمین نے پڑھ لیا کہ میرا نبی کیا چاہتا ہے، میرے نبی کی آنکھیں کیا بتا رہی ہیں. گویا کہ نبی اکرم نے جب اپنی نگاہیں آسمان پر اٹھائیں تو یہ سوال کر رہی ہو کہ الہ العالمین، کیا میرے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا؟ کیا میرے انتقال کے بعد یہ اسلام مر جائے گا جس کو ہمارے صحابہ، ہمارے چاہنے والے اپنی خون کی قربانی دے کر جنگوں میں جہاد کر کے شہادت حاصل کر کے سینچ رہے ہیں، کیا یہ مٹ جائے گا؟ کیا میرا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا میرے نام کا ذکر بھی نہیں ہوگا؟ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں، گویا کی سوال کر رہی ہوں. ادھر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی نگاہوں کو پڑھ لیا
اور فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے زخمی دل پر مرہم رکھو، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو تسلی دو، تشفی دو، ان کو سکون پہنچاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی اور جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ رب العالمین آپ کے نام کو کبھی مٹنے نہیں دے گا، اس اسلام کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا اور آپ کا نام کبھی مٹے گا نہیں۔ تب جبرائیل قرآن کی سورت لے کر نازل ہوتے ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ مایوس مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیے، آپ جس طرح قربانی کرتے ہیں اسی طرح قربانی دیتے رہیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایسا کہنے والے آپ کے دشمنی ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کا سلسلہ کٹ جائے اور ختم ہو جائے، جس کی نسل آگے نہ بڑھے، اس شخص کو عربی میں ابتر کہتے ہیں، یعنی اب آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی محمد رسول اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں تو نسل کیسے بڑھے گی؟ یعنی جب محمد ہی مر جائیں گے، محمد کی کوئی نسل ہی نہیں رہے گی، بیٹا ہی نہیں رہے گا، تو محمد کے دین کو زندہ کون رکھے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنے والے آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے، یعنی انہی کی نسلیں کٹ جائیں گی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ایسا ہوگا اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بس رنجیدہ مت ہوئیے اور آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ کتنی بھلائیوں سے نوازا ہے، کتنی خوبیوں سے نوازا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ ایک ایک کر کے خوبی کو گنتے جائیے اور دیکھتے جائیے، پڑھیے قرآن کی یہ آیت، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا جو بوجھ آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا؟ جس بوجھ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، جو آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، کیا وہ بوجھ ہم نے آپ کے اوپر سے ختم نہیں کر دیا؟ اور اس کے بعد دیکھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ نہ اسلام مٹے گا نہ آپ کا نام مٹے گا۔ کون کہتا ہے؟ جب تک لوگ اس دنیا میں وضو بناتے رہیں گے اور وضو بناتے وقت بسم اللہ کہیں گے تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لیں گے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، آج تک وضو ہو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ وضو ہوتا رہے گا، اور وضو کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ جب تک وضو بنتا رہے گا اور وضو بنایا جاتا رہے گا، آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، یعنی وضو قیامت کی صبح تک بنتا رہے گا تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر جب میرا کوئی بندہ اذان دے گا اور اذان کے کلمات بلند کرتے ہوئے جہاں میری عبودیت کا اعلان، جہاں میری معبودیت کا اعلان کرے گا، جہاں مجھے اللہ ماننے کا اعلان کرے گا،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां वो मेरी वहदानियत का इकरार करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के बाद आपका नाम न ले ले। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब तक वो आपके नाम के, मेरे नाम के बाद आपके नाम का जिक्र न कर दे, उसकी अजान भी मुकम्मल नहीं होगी। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम और निशान मिट जाएगा? जब तक कायनात के, इस कायनात अर्ज़ी पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, और आजान कयामत की सुबह तक होती रहेगी, तो आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म तो हो जाएगी, मेरे नाम पर अजान खत्म तो हो जाएगी, लेकिन अजान के बाद की दुआ में मेरा बंदा आपका नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, वो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा तो आपका नाम लेगा। ऐ मेरे हबीब, कौन कहता है कि आपका नाम और निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको खूबियों और भलाइयों से नवाजा है। इतनी खूबियां और इतनी भलाइयां हमने आपके झोले में, आपके दामन में डाल दी हैं कि कोई इनको गिन ही नहीं पाएगा। आपका नाम और निशान मिट ही नहीं सकता है। कौन कहता जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी मेरे नाम के साथ चलता रहेगा? मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को इशारा कर रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। अजान के बाद की दुआ भी कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी, तो नबी का नाम भी लिया जाता रहेगा। चलिए मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़िए। ऐ मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम और निशान मिट जाएगा? जब तक दुनिया में नमाज कायम रहेगी और नमाज पढ़ी जाती रहेगी, आपके नाम का जिक्र भी होता रहेगा। अगर मेरा बंदा अल्लाहु अकबर कहकर अगर खड़ा हो जाएगा और मेरा नाम लेकर मेरी किबरियाई बड़ाई का ऐलान करके खड़ा होगा और मेरी हम्द व सना बयान करेगा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जहां वो हालत क़याम में मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी हम्द व सना बयान करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो अत्तहियात में बैठकर आपका नाम न ले ले। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जब तक वो आपके नाम का जिक्र न कर दे, आप पर दरूद न भेजे, आपकी रिसालत का इकरार न कर ले, तब तक उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम और निशान मिट जाएगा? हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ये खूबियां, ये भलाइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। देख लीजिए आप, कितना नाम लिया जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 1400 साल के बाद आज भी किसी मुल्क के बादशाह का नाम सिर्फ उसकी जिंदगी में लिया जाता है, या अच्छे काम किए हैं तो अच्छे अंदाज में उसके मरने के बाद भी कभी कभी, और बुरे काम किए हैं तो बुराइयों के साथ कभी कभी, लेकिन सिर्फ उसी मुल्क के लोग जिस मुल्क का वो बादशाह रहा है, बस। लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल गुजर गए। 1400 साल के बाद सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चले जाइए, वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखिए, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों पर, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत करते हुए नजर आएंगे। इतना बड़ा हुक्मरान जिसकी हुक्मरानी इंतकाल के 1400 साल के बाद भी चल रही हो,
اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک اس کی حکومت ہمارے دلوں پر چلتی رہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، انسائکلوپیڈیا میں لکھتا ہے، ایک لمحہ یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس وقت اس سیکنڈ میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا. اس وقت ہماری گھڑی میں 1:55 ہو رہا ہے. اس وقت بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں فجر کی اذان کا وقت ہو چکا ہوگا، کسی جگہ پر ظہر کا وقت بھی ہوگا، دنیا کے کسی خطے میں اس وقت عصر بھی ہو رہی ہوگی، اور دنیا کے کسی خطے میں اس وقت مغرب بھی ہو رہی ہوگی، اور کہیں عشاء بھی ہو رہی ہوگی. یعنی اس وقت رات کے 1:55 پر بھی وہاں اذانوں میں نبی اکرم کا نام لیا جا رہا ہوگا. اشہد ان محمد رسول اللہ. آدھے منٹ کے بعد پھر کہیں ٹائم ہو رہا ہوگا، وہاں نام لیا جا رہا ہوگا. پھر 1 سیکنڈ کے بعد کہیں اور نام اذان ہو رہی ہوگی، پھر 1 سیکنڈ کے بعد کہیں اور ٹائم. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا کہ وہ سیکنڈ خالی ہو جس میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا نام اس دنیا میں سے غائب نہیں ہوتا، آپ کا نام خالی نہیں جاتا، آپ کو یاد نہ کیا جاتا ہو، آپ کو ہر وقت ہر سیکنڈ یاد کیا جا رہا ہے، آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافرین مکہ جو کہنے دو، ہم نے تو آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ. آئیے ایک اور ناحیے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں کیا کہا. آپ کی پوری زندگی کو کس طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. اللہ نے صرف اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا. ہم جھگڑتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہم جھگڑتے ہیں روزہ کیسے رکھیں، ہم جھگڑتے ہیں حج کیسے کریں، ہم جھگڑا کرتے ہیں زکات کیسے دیں. اللہ نے کہا کہ نماز اور روزے کا جھگڑا تو چھوڑو، تمہیں اٹھنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی اٹھتے تھے، تمہیں بیٹھنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی بیٹھتے تھے، تمہیں سونا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی سوتے تھے، تمہیں کھانا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی کھاتے تھے، تمہیں چلنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی چلتے تھے. تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی، بیاہ، زندگی کے تمام معاملات جب تک تم اس میں ہمارے نبی، ہمارے رسول کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل نہیں مانو گے، ہم تمہاری عبادت کو قبول نہیں کریں گے. ہم جھگڑ رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے میرے مولوی نے پڑھی، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے ہمارے امام نے پڑھی، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے ہمارے پیر نے پڑھی. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اور اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا. تم نماز اور روزے کی بات کرتے ہو، تمہیں لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ بھی ویسے کرنا ہے جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. تم اتنی بڑی بڑی عبادتوں کی بات کرتے ہو، ہم تو لیٹرین جیسی ایک معمولی چیز بھی ویسے چاہتے ہیں جیسے تمہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا صاحب بات تو آپ کی بہت صحیح ہے، بات تو صحیح کر رہے ہیں، سب کے حلق میں اتر رہی ہے، لیکن صبح اٹھیں گے پھر کہیں گے قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
قرآن ڈائریکٹ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اگر مسلمان ہو کر ایسے جملے بولو گے تو پھر غیر مسلموں کو تبلیغ کیسے کرو گے؟ تم تو پیدا ہی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہوئے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے کہا مومنو تم ایک بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جو قوم دوسروں کی امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم دوسروں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی، افسوس ہے کہ مولانا جرجیس کو آج اپنے ہی قوم کے لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کرنا پڑ رہی ہے۔ جو قوم دوسروں کو تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، دوسروں تک اسلام پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہوگی کہ آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہو اور ہمیں مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ میں نے یہ ترجمہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے لیا ہے، ورنہ بہت سے علماء نے، مفسرین نے اور مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، لیکن میں نے ترجمہ لیا ہے حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوثر کثیر سے مشتق ہے، جس کا معنی خیر کثیر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف ایک ہی خیر اور ایک ہی بھلائی نہیں دی ہے، ایک ہی خوبی سے نہیں نوازا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے، بہت سی خوبیوں سے، بہت سی بھلائیوں سے ہم نے آپ کو نوازا ہے۔ انہی بہت سی خوبیوں میں اور انہی بہت سی بھلائیوں میں حوض کوثر بھی ایک بھلائی ہے، خوبی ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ فصل لربک وانحر، شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ جیسے آپ پہلے نماز پڑھتے تھے، قربانی کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ہی مقطوع نسل ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا، آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا۔ اس سورت کو اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم اس کے سبب ورود پر نہیں جائیں گے، اس کے شان نزول پر نہیں جائیں گے، تب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ نماز پڑھتے رہیے، قربانی دیتے رہیے؟ اللہ کس دشمن کی بات کر رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا دشمنی ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، ابتر ہوگا، مقطوع نسل ہوگا، بے نام و نشان ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا؟ کس دشمن کی بات ہو رہی ہے؟ کس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ تو اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا تھا، پہلی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ یہ پہلا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت آپ کی عمر تھی 25 سال۔ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے اور سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا
اس بچے کا نام آپ نے رکھا قاسم۔ اسی جہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ پہلے بچے کا جو سب سے پہلے پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم، لیکن یہ بچہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا اور حالت صغر سنی میں بچپنے میں ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچہ رخصت ہو گیا، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا بچپن میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، ایک ایک کر کے۔ سب سے بڑی جو بیٹی تھی جو پیدا ہوئی خدیجہ کے بطن سے، اس بچی کا نام تھا زینب، اور اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا رقیہ، اور اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر سب سے لاسٹ میں جو بچی پیدا ہوئی نبی اکرم کی بیٹی، اس کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بچیاں پیدا ہوئی۔ بیٹا پہلے انتقال کر گیا، 4 بچیاں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد فاطمہ کے بعد پھر ایک اور بیٹا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تحقیق ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، مختلف رائے بھی ہیں، لیکن جو آخر میں جو بیٹا پیدا ہوا خدیجہ سے، چھٹا بچہ لاسٹ میں، اس کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، طیب اور طاہر۔ لیکن یہ بچہ بھی صغر سنی میں انتقال کرے گا، ادھر قاسم کا انتقال اور ادھر عبداللہ کا بھی انتقال۔ بچہ کوئی بھی زندہ نہیں رہا، بیٹیاں زندہ رہیں، شادیوں تک ان کی زندگی رہی، ایک عمر پائی، لیکن بیٹے سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی بن چکے ہیں، آپ کی عمر 40 کو کراس بھی کر چکی ہے، آپ باپ بھی بن چکے ہیں، آپ نبی بھی ہو چکے ہیں۔ مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں، 2 لونڈیاں تحفے میں بھیجی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لونڈی کی حیثیت کیا ہوتی ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، میرے بھائیوں سمجھ لو وہ خادمہ تھی، اور ان سے بھی بیوی والی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کو خرید لیا گیا ہے۔ ملک شام کے مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں خریدی، اور خرید کر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا، اور وہ دونوں لونڈیاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ایک کا نام تھا سیرین، ایک لونڈی کا نام تھا سیرین، اور دوسری لونڈی کا نام تھا ماریہ۔ تو سیرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ لو تم ان سے خدمت حاصل کرو، اور ماریہ قبطیہ کو اللہ کے رسول نے خود اپنے پاس رکھ لیا اپنی خدمت کے لیے۔